نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مگر نہیں ہے کوئی مؤذن بلال جیسا۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مگر نہیں ہے کوئی مؤذن بلال جیسا۔ سر بسجود مومن اب بھی ہے مگر سر بسجود مومن اب بھی ہے مگر نہیں ہے کوئی زہرا کے لال جیسا۔ برادران اسلام، میں آج کی اس باوقار مجلس اور اس باوقار محفل کے اندر آپ حضرات کے سامنے نماز کے موضوع کے اوپر تھوڑی سی لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جس کے اندر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دے رہے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ لیکن اسی کے برخلاف آج مسلمان کے یہاں، آج مسلمان کی نظر میں اگر سب سے آسان اور سب سے سستا نسخہ کوئی ہے تو صرف نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ مسلمان کے یہاں، آج کے ایمان والے کے یہاں نماز کا چھوڑ دینا ایک معمولی سا کام سمجھا جا رہا ہے، اور اس نماز کے چھوڑ دینے کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیائے فانی کو چھوڑ کر اپنے حقیقی رب کے پاس جا رہے تھے، اس وقت آپ کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہی الفاظ تھے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کا مومن، آج کا ایمان والا نماز سے کتنی لاپرواہی اور بے توجہی برت رہا ہے، ذرا میں اور آپ حضرات خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بڑی شدت کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی طبیعت بڑی ناساز ہوتی ہے، آپ کو بڑا شدید اور بڑی تیزی کے ساتھ بخار چڑھ رہا ہوتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے، حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نہیں، لوگوں نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ سے پھر پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی، ابھی لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ میری اور آپ کی آج نماز سے محبت اور نماز سے کتنی لاپرواہی آج ہم مسلمان برت رہا ہے۔
ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ تیسری مرتبہ جب اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پھر پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نہیں، لوگوں نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عائشہ اپنے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ وہ عشاء کی نماز پڑھائیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دلوں کے اندر نماز کی کتنی لاپرواہی اور کتنی بے توجہی آج کا مسلمان برت رہا ہے۔ آج نماز کے اندر سستی، اور آج ہماری نماز خشوع اور خضوع سے بالکل خالی ہے۔ آج ہمارے دلوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے دل دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی محبت سے بالکل خالی ہیں، بالکل سوکھے پڑے ہیں۔ یہ ہمارا نماز کا حال ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی روزی روٹی بند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اس کی روزی روٹی بند نہیں کرتے بلکہ اپنی توفیق چھین لیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو اپنے گھر میں آنے کی اور اپنے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیا کرتے۔ یہی وجہ ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ نہیں دھلتا، یہاں تک کہ انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کی باتیں، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں اور احادیث سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ ہمارا یہ حال ہے۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں۔ کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، تقریر ہوتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نظمیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کلام اللہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب وہاں سے اس مجمع سے اس محفل سے اٹھتے ہیں تو ہم پلہ جھاڑ کر کے اٹھتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں۔ کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارا یہ حال ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس معاشرے کو راہ راست اور راہ نجات پر چلائے اور نمازوں کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ نماز کی محبت، انسیت، پڑھن اور تڑپ کو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، اور اب اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ اب پکی ہے مسجد مگر کچے ہیں نمازی۔ مسجدوں کے اندر تمام طرح کی سہولیات ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور کولر لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر نہیں ہیں تو نمازی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری تمام مسجدوں کو آباد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔